نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، حکم ماننے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت دیتا ہے اور اتباع کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! یہ فرق عبادت میں اور محبت میں جاننے والا جب جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کا تعلق ماں باپ سے کیا ہے، بیوی کا تعلق شوہر سے کیا ہے، شاگرد کا تعلق اپنے استاد سے کیا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اللہ سے کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، نبی رسول کا، ماں باپ کا، شوہر کا تعلق ان سے کیا ہے۔ یحببکم اللہ میں محبت میں اسی بات کا پتہ ہوتا ہے، اور جب تک کوئی محبت میں داخل نہیں ہو جاتا وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگوں میں، ان میں اور چھوٹوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ یہ جو چھوٹے ہیں انہیں کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ اپنے بڑوں کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنانے میں لگا ہوتا ہے، یہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا نبی اسے اپنا محبوب بنانے میں لگا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا محبوب بن جاتا ہے۔ سائیں جی اسے اپنا محبوب بنانے میں لگا ہوتا ہے، یہ سائیں جی کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، اولاد کو اپنا محبوب بنانے میں، شوہر اپنی بیوی کو محبوب بنانے میں لگا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے یہ سارے چھوٹے جو ہیں اپنے بڑوں کا محبوب ہو جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں جدھر ان کی محبت ہوتی ہے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جدھر محبت ہے نہیں ادھر بندہ ہوگا، اور جدھر محبت ہے کسی کی ادھر وہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا؟ بچہ جو ہے اپنے بچپنے میں ہے، جوان جو ہے اپنے جوانی میں ہے، بوڑھا بابا جو ہے اپنے بڑھاپے اور بابے پن میں ہے۔ اللہ کا جو محبوب ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ جب کوئی جیتا اور مرتا ہے نا، یہ جینا مرنا اور ہے، اور جب کوئی جی کر بھی جیتا ہے اور مر کر بھی جیتا ہے، یہ زندگی اور ہے۔
یہ جینا مرنا یہ زندگی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ جی کر بھی جیتا ہو اور مر کر بھی جیتا ہو. جب یہ زندگی کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ محبت کی زندگی ہے. جی لو عاجز آپ کو بتاتا ہے، اگر آپ نے سن لیا آپ کو زندگی سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور اگر آپ نے سن کر نہ سنا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. یہاں تو یہ حال ہے کہ مر کر بھی بندہ نہیں مرتا اور جی کر بھی بندہ جیتا نہیں ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ مروں سے بھی زیادہ بدتر برا ہوتا ہے. پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم نے جاننی ہے وہ یہ ہے کہ نہ بندے کو حلال زندہ رکھتا ہے نہ بندے کو حرام زندہ رکھتا ہے. یہ حکم ہے کہ اللہ نے حلال کا حکم دیا ہوا ہے، اللہ نے حرام کا حکم دیا ہوا ہے. زندگی کسی اور چیز کا نام ہے. زندگی میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو داخل فرماتا ہے تو وہ پہلے محبت میں داخل ہوتا ہے. اسے محبت ہوتی ہے کہ میری بھی اولاد ہو، میرے بھی بچے ہوں، میرا بھی گھر بار ہو، میرا بھی یہ لینا دینا سامان ہو. پہلے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلوغت دیتا ہے اسے. پہلے بلوغت دی ہوتی ہے، پہلے کچھ نہیں دیا ہوتا. اس بلوغت کے اندر یہ محبت آ جاتی ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنانا ہوتا ہے، اسے اپنے بندے کی صحبت دی ہوتی ہے. یہ وہابی نہیں ہوتا جو مردہ اور مردے سے بدتر ہے، وہ شیطان وہابی ہے. اور ہر وہ مردہ ہے بلکہ موت سے بھی بدتر اسے زندگی ملی ہے جس نے اس وہابی شیطان کی ذرا سی بھی سنی ہے، سنی مانی نہیں، سنی ہے، وہ بھی لعنتی ہے. یہ نقطہ ہے. جس کسی کو نقطہ حقیقت حاصل ہو جاتا ہے، آگے حقیقت جو ہے وہ تو بدلتی نہیں نا، وہ تو اللہ ہے. حقیقت کی بات تو وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حلال اور حرام بچاتا ہے، اسے نہیں پتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے، اللہ پروردگار سے جو معلم علم دینے والا ملا ہے، علم میں اللہ خود ہے اور معلم میں یہ علم کی تعلیم کرنے والا اللہ کا بندہ ہے. یہ بچاتے ہیں. اور جو ان کے بغیر بچا ہوا ہے نا، قسم خدا کی سچی بات ہے، یہ اب جب دیکھے گا نا یہ بچا ہوا نہیں ہوگا، یہ سب سے پہلے مرا ہوا ہوگا. وہ کیسے بچاتے ہیں؟ کوئی ان کی طرف آتا ہے تب بچا لیتے ہیں. فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے ظلم کو پیش کرنا. فوجدوا، کیا پاؤ گے؟ اپنے اللہ کو غفور رحیمہ پاؤ گے، معاف نہیں کر دے گا. معافی میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ معافی بنائی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، وہ ندامت لائی جاتی ہے، وہ لایا جاتا ہے.
اور یہاں تو یہ اس کے سامنے حاضر ہو گیا جس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اپنے اللہ کو غفور الرحیمہ پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے۔ جب کوئی ان کے پاس آتا ہے تو ان کی اجازت لے کر آتا ہے۔ یہ اجازت کس نے دی ہوتی؟ اللہ نے، کہ جب جانوں پر ظلم کر لو تو اب تم جاؤ، یہ اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے بارے دعا کریں گے تو اللہ پروردگار جس نے تمہیں بھیجا ہے، اجازت دی ہے، اسے کیا پاؤ گے؟ معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور جب پھر ان سے واپس آؤ تو ان کی اجازت لے کر آؤ۔ پھر جب اجازت لے کر آؤ گے تو یہ جو تمہیں عبادت معافی مل گئی ہے، یہ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ بات عاجز بتانے لگا ہے، لیکن قسم خدا کی نصیب والا وہ ہے جس نے پہلے اپنے سائیں جی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ان کی بات لیتا ہے۔ ورنہ یہ وہ اولاد ہے جو ماں باپ کی جائیداد تو لینا چاہتی ہے، ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جی ہمارا ملازم ہے، یہ جی ہم نے رکھا ہوا ہے ملازم، بوڑھا ہو گیا ہے یا پینڈو ہے بیچارہ، وہ نہ وہ پینڈو ہے نہ وہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ماں اور باپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جس کے ساتھ سائیں جی ہوں گے، جب ان کے پاس آیا ہوگا تو اللہ پاک نے اسے بھیجا ہوگا، اور جب وہ ان کے پاس سے جائے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ اجازت۔ اجازت میں عبادت ہوتی ہے، ویسے عبادت بنتی نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کی باتیں جو پڑ گئی ہیں نا دماغ میں، قسم خدا کی پتہ نہیں کب تک اللہ کے بندے کو وہ نکالنی پڑتی ہیں۔ یہ بہار شریعت کتنی موٹی کتاب ہے، یہ مسائل مسئلوں کی کتاب ہے، پتہ نہیں اس سے کتنی بھاری بھاری کتابیں ان کو پڑھانی پڑتی ہیں، پھر یہ مسئلے ان کے دماغ سے نکلتے ہیں، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جو ان کی اجازت سے کام کیا ہے وہ عبادت ہے۔ لاکھ مسئلے پڑھ پڑھ کے بھی نماز پڑھ لو مسئلوں میں، اور اگر امی ابا جی، شوہر بیوی کو، سائیں جی اپنے شاگرد کو جو نماز بتاتا ہے ویسے کو نہیں پڑھتا، تیری ساری کتابیں بند اور نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ دیکھو نا، موٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امی جی ناراض ہے، ابا جی ناراض ہے، تیری عبادت کون سی ہے؟ جب ماں کا حکم نہیں مانا، باپ کا حکم نہیں مانا تو یہ نافرمانی ہے ماں باپ کی، اور یہ کیا؟ یہ عبادت ہے؟ اس عبادت پر کیوں لعنت ہے؟ کہ عبادت نہیں ہے نا، عبادت تو رحمت ہے۔ بیوی صاحبہ، تو نے جب شوہر کا حکم نہیں مانا، شوہر تیرا ناراض ہے، یہ عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو بیوی پر لعنت کیوں ہے؟ تیرا استاد، اللہ کا بندہ تجھ سے ناراض ہے، کیا یہ عبادت ہے؟ تجھ پر لعنت کیوں ہے؟ اس وجہ سے لعنت ہے۔ اللہ کا نبی ناراض ہے، یہ عبادت ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو نے ماں باپ کا، بیوی تو نے شوہر کا، تو نے اپنے استاد کا، تو نے نبی رسول کا حکم ماننا ہے، کیونکہ یہ اتباع ہے، یہ محبت کی جگہ ہے۔ اگر ادھر تجھے محبت نہیں ملی تو یحببکم اللہ، تو وہ تب ہے جب تو نبی رسول کی اتباع کرے گا، اور جدھر اتباع میں محبت تو نے جن سے کرنی ہے ان سے محبت کرے گا۔
نہ حلال سے زندگی بچتی ہے، ورنہ حرام کا حکم کیوں دیا جاتا کہ لقمہ حرام کھا لو؟ کیوں دیا جاتا؟ نہ حلال سے زندگی بچتی ہے اور نہ حرام سے زندگی بچتی ہے، حرام کا حکم کیوں دیا جاتا کہ حلال ہے، اور حلال کا حکم کیوں دیا جاتا کہ حرام ہے؟ اب حلال کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھانا ہے، نہ ملے تو حرام کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ حلال بھی نہیں ہے زندگی بچانے کے لیے، حرام بھی نہیں ہے زندگی بچانے کے لیے۔ یہ کیا ہے پھر؟ یہ علم بچاتا ہے، حکم ماننا پڑتا ہے۔ پھر حکم جب مان لیتا ہے تو پتہ کیا چلا ہے کہ حکم ماننے میں اللہ پروردگار جس طرح زندگی بچانا چاہتا ہے، یہ وہ علم کی بات ہے کہ اللہ پروردگار پھر حکم دیتا ہے، اور حکم میں ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے حلال کھلا کے میری زندگی بچائے یا مجھے حرام کھلا کے میری زندگی بچائے۔ اس کو علم حاصل ہے کہ اس کی زندگی کیسے بچتی ہے، اور ہمیں اتنا سا علم حاصل ہے کہ کھائے پیے بغیر نہ زندگی نہیں بچتی۔ اب اللہ نے کیسے زندگی بچائی ہے پتہ آپ کو لگا ہے؟ نہیں پتہ لگا۔ اللہ پروردگار نے ہمیں ایمان دیا ہے کہ یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی نہ حلال سے بچتی ہے نہ حرام سے بچتی ہے۔ یہ زندگی ایک دن حلال کھا کے بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک دن حرام کھا کے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پروردگار ہے جو زندگی جب بچاتا ہے تو کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، اور جب اللہ اس زندگی کو مارتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ پروردگار کے حکم میں سارا کچھ ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اپنے علم میں کرتا ہے، اور جدھر اللہ پروردگار اپنا علم دینا چاہتا ہے ادھر پھر پہلے مومن کو کیا دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے، ایمان دیتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ پاک نے بتایا کہ میرے ایمان والے جو بندے ہیں میں انہیں ابدی زندگی دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، میں انہیں اپنا ساتھ دیتا ہوں، اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہوں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ کن کو دیا گیا ہے؟ مومنین کو دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو ایمان ہی نہیں حاصل ہوا، اسے پتہ ہے کہ مجھے فلانا مار دے گا، مجھے فلانا زندگی دے دے گا، مجھے فلانا بچا دے گا، مجھے فلانا جو ہے وہ ڈبو دے گا، اسے تو ایمان ہی حاصل نہیں ہے۔ یہ حکم دے کر اللہ پروردگار ایمان دیتا ہے۔ یہ ایمان والا وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا حکم مانتا ہے کہ کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ کرنے والا ہے۔ اور مومن کو اللہ کیا دیتا ہے؟ یہ قرآن جو بھرا پڑا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میں مومن بندے کو یہ سارا کچھ میں دیتا ہوں۔ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ آئیے جو اللہ کا بندہ دیتا ہے وہ بھی جان لو، اور جو اللہ پروردگار دیتا ہے وہ بھی جان لو۔ جب اللہ کا بندہ دیتا ہے تو ہمیں ایمان دیتا ہے، اللہ کے بندے کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو مومن کو دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو اللہ کے نبیوں کو ملا ہے، رسولوں کو ملا ہے، اللہ کے ولیوں کو ملا ہے، غوثوں کو ملا ہے، ابدالوں کو ملا ہے، مومنین امی جی ابا جی کو ملا ہے، مومنین میاں اور بیوی شوہر کو ملا ہے۔ یہ سارا کچھ جو پھر ملا ہے مومنین کو ملا ہے، اور دیا کس نے؟ ایمان والوں کو اللہ نے دیا۔ لو دیکھو اب کیا ہے وہ۔ دنیا میں جینا اور مرنا ہماری عبادت ہونی چاہیے۔ دنیا میں جینا اور مرنا عبادت ہونی چاہیے۔ نہ جینے کی بات ہے نہ مرنے کی بات ہے۔ للہ رب العالمین، جو اللہ کی عبادت میں مرتا ہے اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ فرمایا اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ وہ مرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کے لیے مرا ہے، اور اللہ کے لیے جو مارنے والے ہیں وہ سن لو کون سے ہیں۔ اللہ
میں اللہ پروردگار کی راہ میں مارنے والے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کا حکم ماننا، یہ ہیں وہ۔ بیوی کو شوہر کا حکم ماننے کا کہا گیا۔ اب جب یہ بیوی مرے گی نا حکم مانتے ہوئے، اور جب یہ دنیا میں جیے گی حکم مانتے ہوئے، تو یہ عبادت میں ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے مرنے پر کھلے ہوئے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کا جینا مرنا کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ اس نے شوہر کا حکم مانا ہے، اولاد نے ماں باپ کا حکم مانا ہے، ماں باپ نے اپنے سائیں جی کا حکم مانا ہے، سائیں جی نے اپنے نبی رسول کا حکم مانا ہے، اور نبی رسول نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ جینا مرنا اگر عبادت کسی کا بنا ہے نا تو اس کا بنا ہے جسے اللہ پروردگار نے ایمان میں اپنا بندہ دیا ہوا ہے، اور جسے ایمان نہیں ملا وہ حلال کھاتا ہے، اسے کیا پتا حلال سے زندگی تھوڑی بچتی ہے، پھر لقمہ حرام کھا لیتا، اسے نہیں پتا یہ حرام سے زندگی تھوڑی بچتی ہے، یہ تو آخر جانی جانی ہے، یہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کے بندے نے اس کی زندگی بچائی ہوتی ہے تو اسے جو حکم دیے ہوتے ہیں ایسے کرو ایسے نہ کرو، نبی رسول نے جو حکم دیا ہوتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، بیوی کو حکم دیا ہوتا ہے کہ شوہر کی ایسے مانو ایسے نہ مانو، اسی طرح ماں باپ کو حکم دیا ہوتا ہے کہ ایسی اپنی اولاد کو کہو ایسا نہ کہو، یہ سارا انہوں نے اپنا حکم ہی تو بتایا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کیا بتایا ہوتا ہے؟ کہ ان کا حکم ماننا ہے۔ علم کدھر سے آ گیا؟ ابھی تو معلم آیا ہے، ابھی تو اللہ کا بندہ ملا ہے، اور جب اللہ کے بندے سے آتے ہوئے اللہ کی اجازت پاؤ گے تب آ سکو گے، ورنہ اللہ کے بندے کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بادشاہ وغیرہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے بندے اپنا وہ پہرے دار چوکیدار باہر بٹھا دیتے ہیں، ان کی اجازت بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور بادشاہ حقیقی اللہ پروردگار کا نائب ہے دنیا میں، اللہ کی جگہ پر بیٹھا ہو تو ہر کوئی ایسے ہی آ جائے گا ان کے پاس۔ یہ ان کی رحمت ہے اور یہ اللہ کی بخشش ہے کہ اللہ پروردگار اپنے بندے کے پاس بھیجتا ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہے جب اسے واپس کرتا ہے تو اسے عبادت دے کے بھیجتا ہے کہ لے بھائی اب میرا حکم مانتے رہنا، تجھے کوئی نہیں مار سکے۔ جب آتا ہے تب اجازت رکھتا ہے، اور جب جاتا ہے تب اجازت لیتا ہے، ایسے نہیں آتا ایسے نہیں جاتا۔ یہی تو قرآن مجید میں متقین کا ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے متقین بندے وہ ہیں جب مجلس خیر میں آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اجازت لے کر جاتے ہیں۔ او بھائی آج جب کہہ دیتا ہے نا کہ آپ دوستوں کو اجازت ہے آپ چلے جاؤ، تو یہ اجازت ہوتی ہے، اس وقت پھر اجازت پر اجازت آ کے طلب کرنا یہ مسئلہ مسائل ہے، پھر نہ ایسے کرنا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے بوڑھا ہو جائے بابا ہو جائے کہ اسے السلام علیکم سائیں جی، دوسرا آج السلام علیکم سائیں جی۔ مجلس کے آداب نہیں ہے، مجلس کے آداب میں السلام علیکم ہے۔ اچھا امی جی کو اب بوتل دوائی پلانے سے پہلے دوائی کو نہیں ہلایا، اب امی جی کی خدمت ایسی کرنی ہے کہ دوائی پلا کے اس کے بعد اس کو ہلانا شروع کر دینا ہے۔ ہر چیز تعلیم میں ہے۔ دنیا میں زندگی جب گزارنی ہے تو حکم کے اندر عبادت یہ دنیا بنے گی، اور جدھر حکم چھوٹ گیا ادھر پترا مان دیا۔ یہ جو عبادت اللہ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ دیا ہوا ہے نا، یہ بھی نہیں آئے گا بچانے کے لیے۔ ادھر امی جی بیٹھی ہوگی، ادھر سائیں جی بیٹھے ہوں گے، ادھر بیوی کے شوہر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ادھر اللہ کا نبی بیٹھا ہوگا، ادھر قرآن مجید بیٹھا ہوگا۔ ان کی گواہیاں ہیں جو کہ سچی گواہیاں ہوتی ہیں، کرامن کاتبین کا لکھا ہوتا ہے،
انہوں نے جن کو راضی کیا ہوتا ہے ان کے چہرے ہوتے ہیں، اور جن کو ناراض کیا ہوتا ہے وہ چہرے بھی لکھے ہوئے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس دن حساب بے باک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی جب گزرے تو کیا ہو؟ عبادت ہو، بس یہ عبادت ہے بندے کو بچاتی ہے کہ یہ جیا بھی کس میں ہے؟ عبادت میں، اور مرا بھی کس میں ہے؟ عبادت میں۔ اور جو جیتا مرتا عبادت میں نہیں ہے یہ تو وہابی ہے، اس نے تو شیطان کا کوئی حرف سن لیا ہے، یہ نہیں بچ سکتا کہ اللہ نے اسے بچایا تھا، اس نے کیا کیا؟ اللہ سے بچنے کا انکار کر دیا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ منہا۔ پھر اللہ نے جب بچایا تھا اسے تو اپنا نبی رسول دیا تھا، نبی رسول کا نائب دیا تھا، ماں باپ دیے تھے، اور بیوی کو شوہر دیا تھا۔ بچایا ہے قسم خدا کی، بچ بچ کر میں بچ نہ سکا، نظر رحمت نے کچھ کم نہ کیا، میں مشکل میں پڑا تھا، میں مصیبت میں پڑا ہوا تھا، آقا نے بچایا، بل کوئی رہ نہ سکا، بچ بچ کر میں بچ نہ سکا۔ کوئی ہے بچ جائے گا؟ اللہ نے کام ہی ایسے باندھے ہیں، تالا ہی ایسا لگایا ہے، لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ تالا ایسا لگا ہوا ہے کہ حکم مان کر امی ابے حضور کا، بیوی شوہر کا، سائیں جی کا، اس کا ہر کام بن جاتا ہے، تالا کھل جاتا ہے۔ ورنہ تالا ایسا لگا ہے کسی کی مجال ہے کہ وہ کھول دے گا، اسے نظر ہی نہیں آتا، چابی گھمانا کدھر ہے وہ تو بعد کی بات ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ تو نہ حلال بچاتا ہے بندے کو، نہ حرام بچاتا ہے، یہ عبادت ہے جو بندے کو بچاتی ہے۔ حلال میں وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے، حرام میں وہ کیا کرتا ہے؟ حکم مان کر عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو عبادت میں جینا مرنا کسی کا ہوتا ہے، یہ نصیب والا ہے، اس کے پاس حکم ہی نہیں ہے، اس کے پاس حکم دینے والا ہی نہیں ہے۔ وہابی بھی ہے، اور اس نے وہابی شیطان کی سنی ہوئی بھی ہے، یہ تو ہلکا کتا ہو گیا، کتا بھی نہیں رہا، اسے کیا پتا دین کیا ہے۔ اس نے دین نا وہ سنیوں والا سمجھا ہوا ہے کہ سن سن کے نا یہ دماغ میں بھوسا نہیں جیسے بھرا ہوتا کسی کے، یہ اس نے بھر لیا ہے، اور یہ دین نہیں ہے۔ دین میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اور ایک حکم جس کا ماننا ہے اس کی تعلیم علم الہی حاصل کرنا، دو ہی چیزیں۔ اور جسے یہ دو نہیں ملے، معلم نہیں ملا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم یعنی اللہ خود نہیں ملا، اسے کیا ملا ہے؟ انہوں کہا تینوں کی ملیا بتا نا، ذرا یہی دعویٰ ہی کر دے کہ مجھے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ مجھے دونوں اللہ کا بندہ اور اللہ ملا ہوا، یہ دعویٰ ہی چل کر دے۔ جب دعویٰ کرے گا ہم کہیں گے یار سانو ہی بخا دے، کہے گا اللہ کے نبی نہیں نہیں نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا ہے کہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان بندوں میں سے کوئی دکھا مجھے۔ اور یہ قیامت تک ہے، یہ قیامت تک آپ کے نائبین ہوں گے۔ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ کا نبی ملا تھا، ہمیں تو نبی رسول ملا ہے نا، نبی رسول ملا ہے نا، محمد رسول اللہ کلمے میں ملا ہے نا، ظاہری صحبت میں تو نہیں نا ہمیں ملا، صحبت میں تو صحابہ کو ملا ہے نا۔ ارے بھائی جو جن کو ملا ہے ان کی شان بیان کر، اور جنہیں جو اللہ کا بندہ ملا ہے اس سے ان کی شان بیان کر کہ الحمدللہ ان کو یہ اللہ کا بندہ ملا تھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔